حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ حضرات حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، بیت المقدس تاریخی، جغرافیائی، مذہبی ہر اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیت المقدس کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسے مقام برکت بتایا۔ الذی بارکنا حولہ، اسے جائے نجات قرار دیا۔ ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، انبیاء علیہم السلام کا مسکن، مدفن اور مہجر بنایا، جسے قرآن نے خود ارض مقدس کہہ کر اس میں داخلے کو فلاح و بہبود گردانا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اور اس سے خروج کو خسران و نقصان کا پیش خیمہ قرار دیا۔ جی ہاں، بیت المقدس کے متعلق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارض المحشر والمنشر فرمایا کہ وہ تو ارض محشر و منشر ہے، اتوہ فصلوا فی، وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو۔ فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، اس میں ایک نماز پڑھنے پر بنسبت دوسری مسجد کے 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ سامعین مسابقہ، جنگ عظیم سے قبل جب ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام کر کے باقی ماندہ کو جرمنی سے جلا وطن کیا تو قوم یہود کی مکاری، عیاری، چالاکی، غداری اور ناشکری کو دیکھ کر دنیا کا کوئی ملک بھی پناہ دینے کو تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ برطانیہ نے مسلمانوں کی وحدت توڑنے کے لیے ایک بند و کاج کا مصداق ارض فلسطین میں انہیں بسانے کا فیصلہ کیا، اور پھر فرمان الہی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کے عین مطابق رفتہ رفتہ فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیلی خنجر گھونپ کر فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اسرائیل نامی ناگ قبلہ اول کے خزانے پر اپنا بم پھیلا کر قابض ہو گیا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد ہیکل سلیمانی کی تلاش کا بہانہ بنا کر مسجد اقصی کی حرمت و تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دن رات مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ محراب و منبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے مسلمانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، گزشتہ 7 دہائیوں سے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا قتل عام اور بمباری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کی نظیر افریقہ کے وحشی جنگلوں میں بھی نہیں ملتی۔ وہ خطہ جو تمام کمالات و خوبیوں کا مرکز ہے، وہی خطہ آج بمباری، سفاکیت، درندگی کا تلاطم خیز سمندر بن چکا ہے۔ فلسطینی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، نوجوانوں، ضعیف مردوں، خواتین، معصوم روتے بلکتے بچے اپنی مظلومیت کی داستان غم سنا رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلم حکمران چین و سکون کے بستر پر بیٹھ کر بربادی ملت اور پامائل اسلام کا خونی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہود و نصارہ اور اغیار کے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج عالم اسلام کی کارروائیاں محض کاغذی ترمیم و تنسیخ اور زبانی مذمت تک محدود ہے۔ ارے حق تو یہ تھا کہ خانواد مسلم کا بچہ سروں پر کفن باندھ کر ہاتھ میں شمشیر عمل لیے ذوق جہاد سے سرشار میدان کارزار میں کود پڑتا، اور سوز و صدیقی، سطوت فاروقی، دولت عثمانی اور رسم خیبر شکنی کو جلا بخشتا۔ مگر یہ کیا ہے، ہم ایک سجدے کو گراں سمجھ کر کئی سجدوں کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ قاطع تسلیث صلاح الدین ایوبی کی دینی امنگوں اور عسکری ولولوں کو فراموش کر کے ہم امریکہ کو اپنا منشأ تقدیر سمجھ بیٹھے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نو امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ الغرض دوستو، اس وقت یہودی اپنے 3 بین الاقوامی اڈے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور خفیہ ایجنسیوں کو اپنی تصوراتی مملکت اور اسرائیل کی بقا کے لیے
اور اسرائیل کی بقا کے لیے اور استحکام اور توسیع کے لیے استعمال کر رہا ہے. لہٰذا امت مسلمہ بالخصوص اسلامی تحریکات یہودیوں کی منصوبہ بندی طریقہ کار اور اثر و نفوذ کے چینل کو سمجھنے کی کوشش کرے, امت کے باشعور حلقے کو اس سے آگاہ کرے, تحریک ترک موالات کرے, اور اس وما علینا الا البلاغ.